اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد بن عبد اللہ الامین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وقال الله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز علماء کرام، بزرگان محترم اور میرے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر یہ فضل و کرم اور بے پناہ احسان ہوا کہ اس رب کریم نے ہم لوگوں کو رمضان کریم، رمضان محترم، رمضان معظم، شہر مبارک عطا فرمایا. الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مومن کے لیے رمضان کے مہینے کو پا لینا یہ ایک نعمت عظیمہ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو عطا فرما کر ہمیں اس میں صیام، قیام یعنی روزے اور تراویح، تلاوت قرآن، صدقات اور بہت ساری اپنی ایسی نیکیوں کے کام کی توفیق عطا فرمائی جو آرے دنوں میں ہم اس سے دور رہتے ہیں. رمضان کے اختتام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے یوم الفطر، عید الفطر کا دن رکھا ہے. سب سے پہلی عید جو ہوئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و کرامتا تشریف لائے تو سن 2 ہجری میں جس رمضان المبارک کے روزے کو فرض کیا گیا، اسی رمضان المبارک میں 17 رمضان کو غزوہ بدر پیش آیا. اسلام کا فیصلہ کن معرکہ جس کو قرآن مجید نے یوم الفرقان سے تعبیر کیا ہے، جس نے حق اور باطل میں امتیاز کر دیا، کفر ایمان میں فیصلہ کر دیا. اسی رمضان المبارک میں پہلی مرتبہ روزے فرض ہوئے سن 2 ہجری میں. اسی رمضان کے اختتام پر سب سے پہلی مسلمانوں کی عید منائی گئی. اس سے پہلے، اسلام سے پہلے مشرکین عید کے نام پر تہوار منایا کرتے تھے. مدینہ منورہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اوس اور خزرج کے جو قبائل تھے زمانے شرک میں عید کے نام پر لہو و لعب، کھیل کود، اچھل کود کرتے تھے. 2 دن ان کے مقرر تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے؟ تو ایمان لانے کے بعد حضرات صحابہ کرام نے کہا کہ یہ زمانے جاہلیت میں ہم لوگوں نے، ہمارے یہ عید کے دن تھے، اس میں ہم خوشیاں مناتے تھے، لہو و لعب کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 2 دنوں کے بدلے میں تمہیں اور دوسرے 2 دن عطا فرمائے، اور وہ تمہارے لیے عید ہے۔ ان لکل قوم عید وہذا عیدنا، ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی خوشی کا موقع، تہوار کا موقع دنیا میں رہا کرتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ ہماری عید کا موقع ہے، یعنی رمضان کے 30 روزے ادا کرنے کے بعد پھر ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے عید کا اوسر اور عید کا موقع مقرر فرمایا۔ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی وہ آیت کریمہ سورہ بقرہ کی وہ آیت ہے جس سے پہلے اللہ نے روزوں کا ذکر فرمایا۔ رکوع شروع ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اسی میں ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور اسی پس منظر میں اسی سیاق میں پھر آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو رمضان کے روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں 29 دن یا 30 دن کے، یہ کوئی بڑا بھاری پہاڑ نہیں ہے، یہ چلتے رہتے ہیں، آتے ہیں اور جلدی گزر جاتے ہیں۔ یرید اللہ بکم الیسر، ایسے روزے تم پر فرض کر کے اللہ تم پر تنگی نہیں چاہتا ہے، اللہ تمہارے لیے یسر چاہتا ہے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ۔ مفکر اسلام سیدنا ابوالحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عید کا ذکر کر دیا، اگرچہ عید کا لفظ اس میں مذکور نہیں ہے، لیکن عید میں جو کام کرنے کے ہیں اہل ایمان کو ان کاموں کو ذکر کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کی فرضیت کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ اللہ تمہارے ساتھ یسر اور نرمی چاہتا ہے، تنگی اور مصیبت نہیں چاہتا ہے۔ روزے جو فرض کر دیے ہیں تو اب روزوں کی ادائیگی کے بعد کہا یہ اس لیے ہے تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، اس بات پر کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی، اللہ نے تمہیں توفیق دی۔ کیا توفیق دی؟ اس میں عید کے کام کی طرف اشارہ ہے۔ ہر قوم میں عید کے نام پر، تہوار کے نام پر جو ان کے یہاں اس کو منایا جاتا ہے، میں اور آپ اس کے شاہد ہیں کہ تہواروں کے نام پر اچھل کود، لہو لعب اور شرور و فتن، لوگوں کو تکلیفیں پہنچانا، ایذا رسانی کرنا، یہ سب کام ان لوگوں کے یہاں ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ قوم وحی کی ہدایت سے محروم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو خوشی اور تہوار کے نام پر عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے 2 دن عطا فرمائے ہیں، لیکن ہمارا اسلامی طریقہ اور شریعت محمدی کا امتیاز ہے کہ ہمارے یہاں تہوار یا خوشی کے موقع کو اس طرح نہیں منایا جاتا ہے جیسے اقوام عالم کے یہاں ہوتا ہے۔ ہم لوگوں کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ خوشی کا موقع ہے، خوشی کا موقع کیسے آپ بتائیں گے، خوشی کا دن کیسے منائیں گے؟ کہا اللہ کا شکر منائیں گے۔ روزانہ 5 نمازیں آپ پر فرض تھی، اللہ نے خوشی کا موقع دیا، 30 دن کے روزوں کی توفیق ہوئی، ہم نے روزے رکھے، ہم نے تراویح میں اللہ کے کلام پاک کو سنا۔ کہا یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کے اوپر اب اللہ کا شکر بجا لاؤ۔ اور شکر کیا ہے؟ شکر یہ ہے کہ روزانہ 5 نماز پڑھتے تھے، آج 6 نماز پڑھیں گے، 1 نماز کا اور اضافہ ہو جائے گا، اللہ کی عبادت میں اضافہ، یہ اس کی نعمتوں کا شکر ہے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ نے تم کو توفیق دی۔ توفیق کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کسی کام کے ہونے کے لیے، انجام دینے کے لیے جتنے اسباب چاہیے وہ اللہ تعالیٰ آسانی کے ساتھ وہ اسباب فراہم کر دے اور وہ کام اللہ کے فضل سے ہو جائے۔ ہم لوگوں سے رمضان کے روزے سچ مانیے 11 مہینے میں تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، ایک روزہ رکھنا ہوتا ہے کتنے ہفتوں تک چلتا رہتا ہے کہ رکھیں گے، سوموار کو رکھیں گے، پھر رکھ لیں گے، آج پھر رکھیں گے، اتنا مشکل لگتا ہے۔ ایک روزے کو ادا کرنا 11 دنوں میں ہمارے لیے بہت دشوار ہوتا، لیکن مسلسل کنٹینیوز 30 دن کے روزے اتنی آسانی کے ساتھ، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی توفیق ہے، یہ اللہ کی ہدایت ہے۔ اگر خدا توفیق دے دے تو کسی کے بس کی بات نہیں۔ اس لیے اللہ نے یہ عید کا موقع عنایت فرمایا کہ اللہ کا شکر بجا لائے، اور شکر یہی اللہ نے سکھایا، اللہ کے رسول نے سکھایا
کہ روزانہ 5 نماز تھی، آج 6 نماز پڑھیں گے۔ عید کی 2 گانا مستقل بڑھائی گئی، واجب ہے۔ حنفیہ کے یہاں عید کی نماز 2 رکعت واجب ہوتی ہے، کہ یہ شکر واجب ہے۔ روزانہ نماز کے لیے مسجد میں آپ کو اذان کہہ کر اطلاع دی جاتی تھی، اذان کے ذریعے پکار کر آپ کو باخبر کیا جاتا تھا، اذان سن کر آپ مسجد کی طرف آتے۔ 30 دن کے قیام تراویح کی شکل میں جو ہم کو اللہ نے نصیب فرمایا، اس کی وجہ سے اللہ کے سامنے کھڑے رہنے کی ایسی مشق اور عادت بنا دی کہ اب عید کے دن کہا اذان کی بھی ضرورت نہیں ہے، اقامت کی بھی ضرورت نہیں۔ عید کی نماز کے لیے نہ اذان کہی جاتی ہے نہ اقامت ہوتی ہے، کہا بغیر اذان کے بندے کشا کشا عیدگاہ کی طرف دوڑے ہوئے آئیں گے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اذا کان یوم الفطر، جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے اور لوگ عیدگاہ کی طرف اپنے پروردگار کی شکر کی ادائیگی کے لیے نکلتے ہیں، حبطت الملائکۃ، فرشتے آسمانوں سے اترتے ہیں اور گلی ناکوں کے نکر پر کھڑے ہو جاتے ہیں، ینادون بصوت رفیع، اور بلند آواز سے پکارتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسی بلند آواز سے پکارتے ہیں کہ اس کو جن و انس کو چھوڑ کر ساری مخلوق سنتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں سے کہ میرے بندوں کو کیا چاہیے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا رب تبارک و تعالیٰ، ان لوگوں نے رمضان کی 30 روزے ادا کیے ہیں، انہوں نے قیام کیا ہے تراویح کی شکل میں، مزدور نے اپنا کام پورا کر دیا ہے، اب ان کو ان کی اجرت چاہیے، ان کو ان کی اجرت دے دی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اتنی اشہدکم، اے فرشتوں میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، میں نے ان کے صیام، میں نے ان کے قیام، میں نے ان کے روزے، میں نے ان کی تراویح کے بدلے میں ان کا جو اجر ہے رضائی و مغفرتی، میری خوشنودی اور میری طرف سے مغفرت عام، یہ میں نے ان کے روزے اور تراویح کا اجر آج ان کو عطا فرما دیا، تم اس پر گواہ ہو۔ انصرفوا مغفورا لکم، آواز دیتے فرشتے نکلو اپنے رب کریم کی طرف، یعطی الجزیل العظیم، وہ تمہیں زبردست اجر سے نواز رہا ہے، لوٹو عیدگاہ سے اپنے گھروں کی طرف اس حال میں کہ مغفورا لکم، تمہاری مغفرت کر دی جا چکی ہے۔ صیام قیام جو رمضان میں فرض کیے، اہم طور پر ان کا بنیادی مقصد قرآن و حدیث کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرنا چاہتا ہے، اور عید کے دن اللہ یہ اجر عظیم اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ اس لیے حقیقت میں سعادت مند اور کامیاب وہی ہے جس نے رمضان کامیابی سے پا لیا، اور محروم اور بہت ہی محروم ہے وہ شخص جس نے رمضان پایا اور اس کی مغفرت نہ ہو سکی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نقل کیا گیا ہے، محدثین نقل کرتے ہیں کہ عید کی رات میں حضرت علی نکلتے تھے باہر اور آواز لگاتے تھے من ھذا المقبول فنہنیہ، کون ہے آج وہ مقبول بندہ جس کو اللہ نے توفیق دی رمضان میں اور اس نے رمضان کا حق ادا کیا اور اللہ کی بارگاہ میں اس کے روزے، اس کی تراویح قبول ہو گئی اور اللہ کے یہاں سے اس کو پروانہ مغفرت مل گیا۔ یہ مقبول بارگاہ ہے، یہ مقبول الہی ہے، کون ہے مجھے پتا چل جاتا ہے وہ مقبول بندہ، میں اس کو تہنیت اور مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ قابل تہنیت اور مبارکبادی کے قابل وہ بندہ ہے جو مقبول ہے، جس کو اللہ نے قبول کر لیا، جس کا رمضان قبول ہو گیا، کہا ہم اس کو تہنیت اور مبارکبادی پیش کریں گے۔ اور فرماتے تھے وَمَنْ هَذَا الْمَحْرُومُ، اور کون ہے وہ محروم اور بدبخت کہ جس کو رمضان ملا لیکن وہ محروم کا محروم رہا، فَنُعَزِّيهِ، پتہ چلے ذرا کون ہے ایسا، ہم اس کی تعزیت کریں گے، اس کے لیے اظہار افسوس کریں گے۔ سلف صالحین کا یہ ملفوظ بہت مشہور عجیب ہے، فرماتے ہیں عید کے دن، وہاں ابن ورد فرماتے ہیں آج کے دن کہا بہت سے وہ بندے ہیں جو عیدگاہ سے اس حال میں اپنے گھر لوٹیں گے کہ وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو چکے ہوتے، جس دن ان کی ماں نے ان کو جنا تھا ایسے پاک تھے
آج کے دن وہ اپنے گھروں کو اسی طرح بالکل گناہوں سے بخشائے لوٹتے ہیں۔ اللہ ہمارے رمضان کے روزوں کو قبول فرمائے، ہماری تراویح کو، ہمارے اعتکاف کو قبول فرمائے، ہمارے صدقات کو قبول فرمائے اور ہم کو پروان مغفرت عطا فرمائے۔ آج ہم اپنے گھروں کو اس حال میں لوٹیں کہ ہم گناہوں سے ایسے پاک ہو چکے ہوں، اللہ کرے جس دن ہم کو ہماری ماؤں نے جنا تھا۔ میرے بھائیوں، عید کا دن، عید کا لفظ ہی عربی میں بتلاتا ہے عاد یعود عودن سے لوٹنا، یعنی جس کے لوٹنے کی بار بار آرزو کی جائے، جس کے لوٹنے کی امید کی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری میں یہ دعا فرماتے تھے، اللہ یہ رمضان ہمارا آخری رمضان نہ ہو، ہمیں بار بار رمضان عطا فرمائے، بار بار عید عطا فرمائے۔ ہمارے یہاں عید کا معنی لے لیا گیا، عید کے معنی خوشی، عید کے معنی خوشی کے نہیں ہے، عید کے معنی جس کے لوٹنے کی بار بار تمنا کی جائے۔ اللہ ہماری زندگیوں میں بار بار عید کے مواقع لائے، بار بار رمضان کے مواقع لائے۔ عید کے لیے ہم لوگوں کے ہاں یہ تصور ہے کہ عید یعنی بس خوشی اور خوشیاں منانے کا، اور بالکل آزادانہ طور پر اب یہ کہ آج خوشی کا دن ہے، جو چاہیں ہم پکنک کریں، جس طرح چاہیں انجوائے کریں۔ یہ ایک غلط مفہوم اور غلط نظریہ ہے جو دوسری قوموں کے ساتھ ان کے درمیان رہنے اور ان کی تہذیب اور ان کے کلچر سے متاثر ہونے کے نتیجے میں ہم لوگوں کے اندر یہ بات پیدا ہو گئی کہ عید یعنی بے پناہ خوشیاں اور جس طرح چاہیں ہم عید کا تہوار اور اوسر منائیں۔ نہیں، ہماری شریعت نے ہم کو عید کا یہ طریقہ سکھایا کہ صبح سویرے ہی پاک صاف ہو کر سب سے پہلے اپنی بارگاہ، اپنی رب العالمین کی بارگاہ میں دوبارہ شکر کے لیے حاضر ہو جائے۔ خیر، فرحت کا موقع ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صائم کے لیے دو خوشی کے مواقع ہیں، للصائم فرحتان۔ ایک تو اس کی افطار کے وقت، جب روزہ افطار کرتا ہے ایک خوشی کا موقع ہوتا ہے، ایک بڑی عبادت کی ادائیگی ہم سے انجام پائی، اس پر دل مطمئن ہو جاتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں شاکر ہوتا ہے کہ ہم سے روزہ ہو گیا اور خوشی ہوتی ہے۔ اور ایک یہ اجتماعی افطار ہے، کلی افطار ہے، 30 روزے ختم ہونے کے بعد عید الفطر، یہ بھی عید الفطر ہی کا مصداق۔ اور دوسرا خوشی کا موقع ہوگا عند لقاء ربہ، اپنے پروردگار سے جب ملاقات کرے گا۔ رمضان ہمیں یہ سبق دے کر گیا ہے، رمضان نے ہماری یہ مشق کی ہے کہ روزوں کی وجہ سے وہ چیزیں جو ہم پر حلال تھی، ہمارے لیے بالکل رمضان سے پہلے جائز تھی، ہماری جائز کمائی کا کھانا پینا گھر میں موجود ہے، حلال کھانا ہے ہمارا کمایا ہوا ہے، ہماری حلال بیوی نکاح کی ہوئی ہمارے گھر میں خوبصورت موجود ہے، یہ سب ہمارے لیے حلال کا۔ روزے کے ذریعے شریعت نے ہم کو یہ ٹریننگ کروائی ہے، یہ ہمارا مزاج بنانا چاہا ہے کہ اللہ کے اس حکم کی وجہ سے، روزے کی وجہ سے جو چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں وہ بھی تم نے اپنے اوپر حرام کر لی اور اس سے تم دور رہے اللہ کے حکم کی وجہ سے، اور 30 دن تک اس طرح مسلسل کرتے ہیں۔ یہ اصل میں اس بات کی تعلیم دینا ہے کہ جو چیزیں اللہ نے ہمیشہ کے لیے حرام کر دی، جو چیزیں اللہ کی یہاں ہمیشہ حرام ہے، اہل اسلام کے لیے اس کو قرآن و حدیث نے بالکل ناجائز اور محرم قرار دیا ہے۔ کہا مومن کو چاہیے کہ زندگی بھر کا اس سے روزہ رکھے، پوری زندگی کا روزہ۔ ایک رمضان کا روزہ ہے جو صبح سے شروع ہوتا ہے اور شام کو افطار ہو جاتا ہے۔ مسلمان جب اسلام کا اعتراف کرتا ہے، جب وہ اسلام کا توق اور پھندا اپنے گلے میں ڈالتا ہے اور اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، تو وہ ایک دوسرا روزہ اپنی زندگی کا بھی رکھتا ہے، یعنی وہ پھر اپنے لیے اسلام اور ایمان کا کلمہ پڑھنے کے بعد پھر ان ساری چیزوں کو اپنے اوپر حرام سمجھتا ہے جو اس کے رب نے، اس کے پیغمبر نے اس کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیا۔ تو جو چیزیں حلال تھی اس کو تو ہم نے روزے کی وجہ سے چھوڑ دیا تھا، اب روزے چلے جانے کے بعد پھر جو چیزیں ہمیشہ کے لیے حرام ہیں اسی کا ارتکاب شروع ہو جائے تو اس سے بڑی رمضان کے روزوں کی ناقدری کوئی نہیں ہو سکتی۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور روزے کی حالت میں اس کی دل میں یہ خیال پیدا ہوتا رہا کہ بس اللہ کی وجہ سے ہم نے کھانا پینا حلال چھوڑا ہے، رمضان کے بعد کہا محرمات کو بھی چھوڑ دو گے، حرام چیزوں کو بھی، میری نظر کسی نامحرم عورت پر شہوت کی والی کبھی نہیں اٹھے گی،
میں کبھی کسی کا حق نہیں دباؤں گا، میں کسی ادنا چھوٹے سے مومن کے بارے میں بھی اپنے دل میں حقارت کے جذبات نہیں پالوں گا، میں کسی مسلمان کے بارے میں اپنے دماغ میں بدظنی نہیں رکھوں گا، اس لیے کہ بدظنی اور سوء ظن ان بعض الظن اثم، یہ گناہ کا کام ہے۔ یہ جب دل میں ارادہ رکھتا ہے مومن روزے کے وقت، آپ فرماتے ہیں یدخل الجنت بلا حساب ولا سوال، بغیر سوال کے بغیر حساب کے وہ مومن سیدھا جنت میں جائے گا۔ اور جس نے روزے رکھے اور روزے کے حال میں اس طرح خیالات آتے رہے کہ روزے کی وجہ سے نہیں کر سکتے، ابھی رمضان ہے، رمضان کا احترام ضروری ہے، روزے کے بعد عید کے بعد عید کے دن ہی وہاں جائیں گے اور وہاں جائیں گے، یہ کریں گے اور وہ کریں گے، فلاں سے ملاقات اور فلاں سے ملاقات، کہا اس کے روزے اس کے چہرے پر رد کر دیے جاتے ہیں، مار دیے جاتے ہیں۔ امام وقی بڑے مشہور محدث ہیں، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرماتے ہیں عید کے دن میں سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ عیدگاہ میں حاضر تھا۔ جب ہم عیدگاہ سے نکلنے لگے تو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو اب ہم جا رہے ہیں، سب سے پہلا کام جو ہم اب کریں گے لوٹنے کے بعد، ان اول ما نفعل به غض ابصارنا، سب سے پہلا کام ہم عیدگاہ سے نکلتے ہوئے سفیان ثوری فرماتے ہیں، بہت بڑا مشہور بلکہ امام الحدیث ہے، امیر المومنین فی الحدیث کا لقب ان کو دیا گیا ہے، اور وقی کو کہتے ہیں کہ سب سے پہلا کام اب ہم کو عیدگاہ سے نکلتے ہی جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ غض ابصارنا، ہماری نظروں کو ہمیں جھکا دینا ہے، اب کے بعد ہماری نظر اونچی نہیں ہوگی، کسی نامحرم پر نظر نہیں پڑے گی۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ کسی بھی نیک عمل کی توفیق ہو گئی اللہ کی طرف سے، اللہ نے ہم کو عطا فرمائی روزے کی شکل میں، تراویح کی شکل میں۔ محدثین کہتے ہیں کہ اس عمل صالح کے اللہ کے یہاں قبول ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کے بعد تمہیں دوسرے نیک عمل کی توفیق مل جائے۔ آپ نے نماز پڑھی، وہ نماز بارگاہ الہی میں قبول ہو گئی، اس کی دلیل یہ ہوگی کہ اس کے بعد پھر آپ کو پھر دوبارہ نماز پڑھنے کا جذبہ پیدا ہوگا، پھر دل چاہے گا کہ اور 2 رکعت پڑھ لو، پھر کسی وقت چاہے گا کہ نہیں یہ نماز پڑھ لو۔ اگر آپ نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے، ان روزوں کے بعد اگر اللہ کے یہاں قبولیت پا گیا ہے وہ روزہ، تو اس کی علامت علماء بنواتے ہیں کہ اس کے بعد پھر نیکی کی توفیق ہو جائے۔ ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی کر لینا، ما احسن، اس سے بہتر کیا عمل ہو سکتا ہے؟ یہ اس پہلی والی نیکی کا شکر ہے۔ برائی ہو جائے، گناہ ہو جائے تو بھی حدیث میں ہے وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، اگر تم سے کوئی گناہ لغزش ہو گئی تو اس کے بعد کوئی نیکی کا کام کر لو، وہ حسنہ وہ نیکی اس برائی کو تمہارے نامہ اعمال سے مٹا دے گی، وہ کفارہ بن جائے گی۔ تو نیکی کے بعد نیکی، یہ تو سونے پہ سہاگا ہے، نور علی نور ہے۔ گناہ کے بعد بھی نیکی کر لینا یہ بھی مومن کے لیے بہت ہی زبردست انعام ہے رب کا، اس کا گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ لیکن نیکی ہو جانے کے بعد پھر گناہ کی طرف طبیعت کا میلان، کہا ما اقبح و اقبح، اس سے زیادہ قبیح اور شنیع، اس سے زیادہ گناہنا کوئی فعل نہیں ہو سکتا، اس سے زیادہ بڑی بے توفیقی اور محرومی کی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ ہماری عید کو ان ساری لغویات اور خرافات سے محفوظ فرمائے۔ ہمیں آج کے دن کو گزارنے میں، خوشیوں کا اظہار کرنے میں ان چیزوں کا لحاظ کرنا ہے کہ اتنے دنوں کی مسلسل نیکی اور رب کی اطاعت کے بعد کہیں قدم اب معصیت اور گناہ میں پھسل نہ جائے، اور پھر اب جن حالات میں ہم اس رمضان کو گزار رہے ہیں، بلکہ یہ سال ہم نے جو گزارا ہے، مسلمانوں کو اس بات کی طرف زیادہ یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ ہم جائزہ لیں اس پورے سال میں ہم نے کتنی اجتماعی اور ملی مصیبتوں کا سامنا کیا ہے۔ ہماری بابری مسجد کو ہم سے بالکل زبردستی عدالت کے سہارے سے لے کر کے پھر اس پر لاسٹ ججمنٹ کے ساتھ اس پر مندر اور بت کدہ اور شرک خانہ تعمیر کر دیا گیا۔ ابھی ماضی قریب میں رمضان سے پہلے اتراکھنڈ کے ہلدانی میں مسلمانوں کے لیے جو فساد برپا کیے گئے اور اجتماعی طور پر محلوں کو جو برباد کیا گیا، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو ایک ایمان والا اپنے دوسرے ایمان والے بھائی کی اس مصیبت سے کبھی غافل نہیں ہو سکتا ہے۔ اور سب سے بڑا
المیہ پورے ہندوستان نہیں عالم اسلام کے لیے ہیں کہ ہم نے 6 مہینے سے ہم مسلسل اس ذہنی کرب اور اس ذہنی غم اور مصیبت کو برداشت کرتے آ رہے ہیں کہ غزہ اور فلسطین کو جو بڑے خوبصورت شہر تھے اور کتنے بابرکت مقامات تھے، ان کو جو ہے وہ ملبوں کا ڈھیر بنا دیا گیا۔ بہت زیادہ کثیر تعداد میں ہمارے مسلمان بھائی بہنوں کو، زیادہ تر عورتوں اور بچوں کو شہید کر دیا گیا، اور ظالموں نے اتنا ظلم مچایا کہ عید کے دن، گزشتہ کل ان کا عید کا موقع تھا، کل کے دن ان کی طرف سے حملہ ایسا ہوا کہ بڑے بڑے جو ہمارے ان لوگوں کے جو بڑے لیڈر تھے، ان لوگوں کے گھروں پر، ان کے خاندان پر اس طرح حملہ کیا کہ ایک لیڈر کے 3 جوان بیٹے اور کتنے پوتے کل عید کے دن میں شہادت کے مقام پر پہنچا دیے۔ ایسے سب حالات جو اس وقت ہمارے سامنے، ہمارے ملت کے، ملک کے، عالم اسلام کے ہیں، پھر ایسے حالات کے ساتھ ہم اپنی خوشیوں میں بے لگام نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ کبھی ہمیں زیب نہیں دیتا ہے، ہمیں یہ شعبہ نہیں دیتا کہ ہمارے بھائی اس طرح مکروب ہیں، اس طرح مصیبت زدہ ہیں، اور ہم اپنی خوشیوں میں آپے سے باہر ہو جائیں اور رب کی نافرمانی کی طرف ہمارے قدم پڑ جائیں۔ یہ بڑی اللہ تعالیٰ کی ناشکری اور بڑی محرومی کی بات ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کی، پورے عالم کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمارے روزوں کو، ہماری تراویح کو، ہمارے صدقات و تلاوت کو قبول فرمائے۔ حضرت فضیل ابن عیاض فرماتے ہیں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب خلافت پر متمکن ہوئے، وہ نہیں چاہتے تھے خلافت کا بوجھ اٹھانا، لیکن ان کو خلافت کے بوجھ کو ان پر ڈالا گیا، ان کو خلیفہ نامزد کیا گیا۔ تو وقت کے بڑے تابعین سالم ابن عبداللہ کو انہوں نے بلایا اور کہا کہ دیکھو یہ خلافت کا بوجھ ہے، حکومت اور بادشاہت کو ہمارے سلف اور بزرگوں نے دی، قوم کی لیڈرشپ اور قوم کی قیادت کو اپنے لیے زبردست ذمہ داری اور بوجھ سمجھتے تھے، اس کو نعمت اور انعام نہیں سمجھتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ خلافت کا بوجھ مجھ پر ڈالا گیا، اب میں چاہتا ہوں کہ تم میری جو مدد کرو اور میرے لیے سہارا بنو۔ سالم بن عبداللہ نے اسی وقت کہا کہ دیکھو اگر تم اس ذمہ داری میں پورا اترنا چاہتے ہو اور انجام دینا چاہتے ہو، اللہ کی پکڑ سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ رہنا چاہتے ہو، تو زندگی بھر کا روزہ رکھو، پوری زندگی رمضان کی طرح بنا لو، موت عید الفطر کی طرح تم پالو گے۔ اللہ ہماری زندگیوں کو پورا رمضان بنا دے۔ اللہ نے جن چیزوں کو ہمارے لیے ہمیشہ حرام کر دیا، اللہ پوری زندگی ان محرمات سے ہماری حفاظت فرمائے اور اپنی مرضیات کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے رمضان کو، پوری امت کے رمضان کو اللہ بے انتہا شرف قبول عطا فرمائے۔ سلف صالحین کا معمول محدثین یہی نقل کرتے ہیں کہ رمضان سے 6 مہینے پہلے وہ رمضان کے لیے دعا کرتے تھے کہ اللہ رمضان تک پہنچ جائے اور رمضان کو پالے۔ اور حافظ جب حنبلی فرماتے ہیں رمضان جب پا لیتے تھے تو رمضان گزرنے کے بعد 6 مہینے تک استغفار کرتے تھے کہ اللہ رمضان کا جو حق چاہیے تھا وہ ادا نہیں ہو سکا، اور جو کچھ اس میں کمی رہ گئی، آپ کے حق کی کوتاہی اللہ اس کو معاف کر دے۔ نیک عمل کا اختتام شریعت مطہرہ نے استغفار رکھا ہے۔ اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے، اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں مغفور مرحوم بنا دے۔ اللہ ان سب چیزوں کو، ان باتوں کو جو کہی گئی، سب سے پہلے مجھے پھر تمام مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ عید کی نماز سال میں چونکہ 2 مرتبہ ادا کی جاتی ہے، اس لیے اس کی مسنون ترکیب اور ترتیب کا مذاکرہ ہونا چاہیے تاکہ صحیح طریقے سے، سنت طریقے پر اس نماز کو ہم اللہ کی بارگاہ میں ادا کریں اور شکرانہ ادا کریں۔ اس لیے اس کو بطور مذاکرہ ذکر کی جاتی ہے۔ عید کی نماز واجب ہے، اس لیے نیت جو دل میں ہم کریں گے وہ یہ ہوگی کہ میں عید کی 2 رکعت واجب پڑھتا ہوں 6 زائد تکبیروں کے ساتھ۔ ہر نماز میں ایک ہی تکبیر ہوتی ہے۔ اللہ نے آج کے دن شکر کو اس حال میں بتلایا کہ شکر ادا کرنا چاہتے ہو، کہاں میری تکبیر میں بھی اضافہ کرو، نماز کو بڑھاؤ، اللہ کی تکبیر کی بریائی کو بڑھاؤ، تو ایک کی بجائے 6 تکبیریں کرتی ہیں۔ 2 رکعت واجب عید کی، 6 زائد تکبیر، 6 ودرانی تکبیروں ساتھ وہ پڑھو جو اللہ نے واسطے امام نے پچھر۔ اس طرح ہم نیت کریں گے، اس کے بعد امام صاحب جو ہے وہ تکبیر تحریمہ کہیں گے شروع کرنے کے، اللہ اکبر، اس کو کہہ کر ہمیں ہاتھ باندھ لینا ہے، اور امام بھی اور تمام مقتدی حضرات
ثنا پڑھیں گے سبحانک اللہم، اور ثنا کے بعد پھر جو ہے وہ امام صاحب پہلی رکعت کی 3 تکبیر ہوتی ہے، دوسری میں 3 ہوتی ہے، تو پہلی رکعت کی 3 زائد تکبیریں کہیں گے، ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ سے پہلے اللہ اکبر، ہم سب کو اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھانا ہے اور چھوڑ دینا ہے، پھر اللہ اکبر ہاتھ اٹھانا ہے پھر چھوڑ دینا ہے، پھر تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لینا ہے، پھر امام صاحب سورہ فاتحہ اور سورت پڑھیں گے، رکوع ہوگا، 2 سجدے ہوں گے، اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، تو شروع کھڑے ہوتے ہی امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور سورت ملائیں گے، اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے دوسری رکعت کی 3 تکبیر کہیں گے، اللہ اکبر ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دینا ہے، اللہ اکبر دوسری تکبیر، پھر تیسری تکبیر، تینوں میں ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دینا ہے، پھر چوتھی تکبیر میں ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، وہ رکوع میں جانے کی تکبیر ہوگی، اس وقت رکوع میں جائیں گے، پھر 2 سجدے اور قاعدہ ہو کر نماز پوری ہوگی۔ نماز کے بعد بغیر دعا کے امام صاحب خطبے کے لیے تشریف لے آئیں گے، اور خطبہ جب شروع ہو جاتا ہے تو پھر اس کا سننا فقہا فرماتے ہیں کہ واجب ہو جاتا ہے، جہاں کان میں خطبے کی آواز پہنچے، عید الفطر کا خطبہ بھی اور نکاح کا خطبہ ہو رہا ہو تو اس کے خطبے کی آواز بھی اگر کان میں پڑتی ہے تو پھر اس کا سننا واجب ہو جاتا ہے، تو تمام حضرات پھر عید کا خطبہ بھی سماعت فرمائیں اور خطبہ سن کر پھر واپسی ہوگی انشاءاللہ۔